اور مجھے پکارا، فاطمہ سنو۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کر اسے دیکھا۔ یہ لو، یہ امی کو دے دینا۔ اس نے ایک بیگ مجھے دی اور کہا، اس میں دودھ ہے، پھوپھی کو دے دو۔ میں نے بیگ لے لی اور اندر جانے لگی تو اس نے کہا، میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگانا ہے؟ میں نے عاطف سے کہا، رک جائے، میں امی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ میں نے امی سے پوچھا، امی عاطف بازار جا رہے ہیں، کچھ منگانا ہے؟ تو امی نے کہا، نہیں بیٹا، کچھ نہیں چاہیے، کچھ لانا ہوگا تو میں کہہ دوں گی۔ میں باہر آئی اور امی کی بات اس سے بتا دی۔ وہ جانے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ مجھے چاکلیٹ لا دو گے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہا، تم اب بھی بچی ہو، اور کہہ کر جانے لگا، پر پھر مڑ کر مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں لا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھنے لگی۔ حسنہ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ حسنہ، اس کے لیے میرے دل میں عجیب سی فیلنگ ہے، شاید میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ حسنہ یہ پڑھ کر خط کو فولڈ کر کے دراز میں رکھ دیتی ہے۔ خط پورا ہو چکا تھا۔ حسنہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ کبھی کبھی لوگ اتنے سالوں تک ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ایک نظر بھی کافی ہوتی ہے محبت کے لیے۔ حسنہ کو فاطمہ اپنے بھائی کے لیے پسند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فاطمہ اس کے گھر آئے، اور حسنہ کا بھائی بھی فاطمہ کو پسند کرتا تھا، پر وہ فاطمہ کی پڑھائی پوری ہونے تک کا رکا تھا کہ جب پڑھائی ہو جائے گی تو وہ رشتہ لے کر اس کے گھر جائے گا۔ فاطمہ کے بھائی کو بھی یہ سب باتیں پتہ تھی، کیونکہ حسنہ کا بھائی اور فاطمہ کا بھائی وہ بھی دوست تھے بچپن سے۔ حسنہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی۔ انہوں نے حسنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو ڈر گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ ہوا حسنہ، کیوں رو رہی ہو میری بچی؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ حسنہ نے کہا، کچھ نہیں امی، مجھے فاطمہ کی یاد آ رہی ہے، اور وہ کہہ کر اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ماں اسے چپ کرانے لگی کہ مت رو بیٹا، وہ آ جائے گی کچھ دنوں میں۔ پر حسنہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی اور اپنے ہی آپ سے بات کر رہی تھی۔ وہ پھر رونے لگی کہ نہیں امی، اب وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ چلی گئی امی، وہ بہت دور چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے حسنہ اور خاموش رہنے لگی۔ امی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہوا میری بچی، اتنی گمسم کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں امی، میرا موڈ خراب ہے۔ اچھا، تو کیا میں تمہارا موڈ ٹھیک کر دوں؟ حسنہ نے اپنی ماں کو دیکھا جیسے سوال کر رہی ہو، وہ کیسے؟ تو اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں جو سوال تھا وہ پڑھ لیا۔ جھٹ سے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حسنہ کی ماں کے ہاتھوں میں ایک خط تھا۔ حسنہ سمجھ گئی کہ فاطمہ کا خط ہے۔ وہ جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے جھٹ سے خط اپنے ماں کے ہاتھوں سے لے لیتی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارا موڈ ٹھیک کر دوں گی۔ جاؤ اب اطمینان سے اپنی سہیلی کا خط پڑھو۔ میں خط لے کر باہر گارڈن میں آ گئی، کرسی پر بیٹھی اور خط کھول دیا۔ کیسی ہو حسنہ؟ کیسی ہو حسنہ؟ تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ میں اتنی ساری باتیں تمہیں بتاتی ہوں پر تم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حسنہ دل میں سوچنے لگی کہ میں کیا لکھتی۔ اپنے دل کا غبار میں تم پر نہیں نکال سکتی، کیونکہ تم اتنی خوش ہو اور میں تمہاری خوشیوں کو کیسے آگ لگا دوں؟ حسنہ پھر خط پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے حسنہ، اس دن عاطف نے مجھے بہت ساری چاکلیٹس لا کر دی تو اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں تھوڑا ڈر گئی، پھر اس نے کہا، ایک چاکلیٹ تو بنتی ہے پارٹنر، ساری اکیلی کھا جاؤ گی، مجھے نہیں دو گی؟ میں نے اسے دھکا دے کر اپنے سے دور کیا، پھر اپنے چاکلیٹ میں سے ایک نکال کر اسے دی اور کہا، ویسے تو میں اپنی چیزیں کسی کو دیتی نہیں، پر تم نے مجھے چاکلیٹ لا کر دی ہے اس لیے دے رہی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ اب اس کی عادت ڈال دو،
کیونکہ اب تمہیں ہر چیز مجھ سے شیئر کرنی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں نے شرما کر گردن جھکا لی۔ پھر وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور سامنے گھر میں جا کر مجھے بائے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ حسنہ، شاید وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے مجھے جو چاکلیٹ دی تھی اس کے پیپر کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ چاکلیٹ تھوڑی سی کھائی ہوئی تھی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی جھوٹی چاکلیٹ کھاؤں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔